ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ ہمیں اپنے 24 گھنٹوں میں کتنے اذکار کرنے چاہیے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ کو زیادہ میں زیادہ یاد کریں، ذکر کثیر کریں۔ تو کتنے اذکار ہم کریں جو ہم مطمئن ہو سکیں، اور کتنے اذکار کریں جو ذکر کثیر بن جائیں۔ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں یہ چیز اب زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے مقابلے میں کسی چیز کو کم بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہمیں 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ذکر کا مطلب عربی میں ہے یاد دہانی۔ تو 24 گھنٹے اللہ کی یاد دہانی کے ساتھ، کیا یاد دہانی؟ کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ میرا بنانے والا تنہا خالق، یکتا خالق اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کو بنانے والا، اور جس نے ہمیں ہدایت جاری کی ہے وہ اللہ، اور جس کے پاس پلٹ کے ہمیں جانا ہے اپنے اعمال کے بدلوں کے لیے، تنہا اس دن کا مالک بھی وہی تنہا اللہ، اس کی یاد دہانی۔ اس پورے بات کو سمجھنے کو یاد دہانی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد دہانی کچھ منٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹوں کے لیے۔ 24 گھنٹے اس یاد دہانی میں رہیں کہ کوئی مجھے نہ بھی دیکھ رہا ہو، کسی کیمرے کی آنکھ مجھے نہ دیکھے، میرے اللہ جانتا ہے جو کچھ میرا علم ہے، جو کچھ میرا عمل ہے، وہ میرے علم سے بھی باخبر ہے، میرے عمل سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ ہے ذکر اللہ کا مطلب، ذکر کثیر کا مطلب، کہ 24 گھنٹے آپ ایسے گزاریں جو اللہ تعالیٰ نے سر گزارنے کا بولا ہے۔ آپ کی عبادات بھی وہی ہوں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے، اور آپ کے باقی 23.5 گھنٹے بھی، آپ کے روز رمضان بھی ویسے ہی ہوں، یعنی کہ 1 مہینے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور آپ کے باقی 11 مہینے بھی اسی ہدایت کے مطابق جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ کے 5 دن کا حج بھی، اور باقی 17 سال کی زندگی بھی۔ اسی طرح آپ کی 2.5% زکوٰۃ بھی ادا ہو، اور 97.5% مال جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اسی طرح کمایا جائے اور اسی طرح خرچ کیا جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی، اس میں آپ محفل میں بھی بیٹھیں گے، اس میں آپ گھومنے پھرنے بھی جائیں گے، اس میں آپ خریداری کے لیے بھی گھر سے باہر نکلیں گے، گاڑی بھی چلائیں گے، غرض جو بھی کچھ کریں گے وہ اس یاد دہانی کے ساتھ کریں گے کہ کوئی مجھے نہ بھی دیکھ رہا ہو، کوئی نہ بھی سن رہا ہو، کوئی میری نیتوں کو نہ جانتا ہو، لیکن وہ اللہ ہے میرا جو میری نیتوں سے بھی باخبر ہے، میرے علم کو بھی جانتا ہے، میرے ہر عمل سے باخبر ہے۔ لہذا اسے کہتے ہیں ذکر۔ اس کو سورہ آل عمران کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں اس معاملے کو، اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نشانیوں میں جو چاروں طرف ان کے پھیلی ہوئی، کیا زمین، کیا آسمان، کیا دن اور رات کا آنا جانا، وہ اس میں نشانیاں تلاش کرتے ہیں اللہ کی۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بغیر کسی کے بنائے، بغیر کسی کے چلائے سب کچھ نہیں ہو رہا۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے ان کی زندگی؟ اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں جاگتے ہر وقت وہ اللہ کی اس یاد دہانی پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی 24 گھنٹے کی، جیسی پوری کی پوری زندگی گزارنے کو کہی ہے ویسی ہی گزرے۔ کیوں؟ کہ یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں دنیا تخلیق کی گئی اور زندگی ہمیں دی گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے اللہ کوئی کام ناحق نہیں کرتا، اللہ کوئی کام فضول نہیں کرتا، اللہ کو کام عبث نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ یہ نتیجہ خیز ہوگا، اور جب نتیجہ خیز ہوگا تو نتیجہ دو ہی نکلیں گے۔ کچھ لوگ پاکیزہ صاف ستھری جگہ کے حقدار قرار پائیں گے، اور کچھ غلیظ جگہ پہ بھیج دیے جائیں گے، یعنی کہ جہنم میں، کچھ اچھی جگہ پہ یعنی جنت میں۔ تو اللہ وہ یہی دعا ان کا دل پکار اٹھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے برے انجام سے بچانا۔ باقی ہماری عبادات، باقی وہ اذکار جو ہمیں ملتے ہیں، صبح کے جو ہم کرتے ہیں، شام میں جو کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ پوری یاد دہانی میں سے ایک حصہ ہے چھوٹا سا۔ یہ اس پوری یاد دہانی میں، اس یاد دہانی کو ری انفورس کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی ضرور کریں، اس میں کوئی حرج ہرگز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چپے چپے کا دن میں گزارنے کا ہمیں دعائیں میں آپ جائزہ لے کے دیکھیں، جو دعائیں مانگتے ہیں صبح شام، جو اذکار کرتے ہیں، وہ یہ یقین کرنے کے لیے، بار بار اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ فضول نہیں ہے دنیا کا کارخانہ، یہ نتیجہ خیز ہوگا۔ اللہ ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے، وہ ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے، میری اچھائیوں سے بھی باخبر ہے اور برائیوں بھی اس سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ اذکار ہیں اس ایکسرسائز کا نتیجہ، لیکن یہ نہیں کہ وہ کر کے کچھ منٹوں میں فارغ ہو گئے اور باقی 24 گھنٹے جیسے چاہے گزارے۔ یہ اذکار بھی ہمیں ری انفورس کریں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق گزرے، ہماری عبادات بھی، ہمارے معاملات بھی، میری گھر کی معاشرت بھی، میری باہر نکلنے کے بعد بھی جو معاشرت ہوتی ہے، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، میرے لین دین ہوتے ہیں، میری جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔